اکتوبر 2024 میں لاہور کے پنجاب کالج میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ واقعہ کالج کے کیمپس 10 میں پیش آیا جہاں طلبہ حادثاتی طور پر بیسمنٹ میں بند ہو گئی تھی۔ گارڈ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور زیادتی کی اور بعد میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر ایک ٹیچر نے اس کی مدد کی اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں اسے ICU میں داخل کیا گیا۔ اس سانحے کے بعد پنجاب کالج کے طلبہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے کالج کے انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ طلبہ نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کالج کی ساکھ متاثر نہ ہو۔ احتجاج کالج کے اندر اور لاہور کے مختلف مقامات پر ہوا جس میں دیگر یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی شامل ہو گئے۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے نہ صرف واقعے کو دبانے کی کوشش کی بلکہ احتجاج کرنے والے طلبہ کو کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ اپنی آواز نہ اٹھا سکیں۔ احتجاجی طلبہ نے بتایا کہ کالج کی خواتین طلبہ کو زبردستی کمروں میں بند کر کے ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ احتجاج ختم کر دیں۔ اس دوران کئی طلبہ و طالبات زخمی بھی ہوئے اور ایک طالب علم کو شدید چوٹیں آئیں جسے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ احتجاج کالج کے کیمپس 10 اور مسلم ٹاؤن کے علاقوں میں پھیل گیا جہاں طلبہ نے انصاف اور کالج انتظامیہ کی جواب دہی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے نہ صرف سیکیورٹی کی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کی بلکہ طلبہ کو دبانے اور ان کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے غیر اخلاقی اقدامات بھی کیے۔ پنجاب کالج کی انتظامیہ پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے واقعے کے بعد پولیس کے فوری طور پر طلب نہیں کیا اور ملزم گارڈ کو فرار ہونے کا موقع دیا۔ سوشل میڈیا پر واقعے کی خبریں پھیلنے کے بعد گارڈ کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات سامنے آئی کہ اس کا ماضی میں بھی خواتین کے ساتھ نامناسب رویے کا ریکارڈ موجود تھا۔ اس واقعے نے تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات کو جنم دیا۔ طلبہ اور والدین نے کالج انتظامیہ سے سوال کیا کہ ایسے افراد کو کس بنیاد پر سیکیورٹی پر رکھا گیا جو ماضی میں غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد طالبات میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنے تحفظ کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور تحقیقات کے لیے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی کا مقصد واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا، کالج انتظامیہ کے رد عمل کا تجزیہ کرنا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کس طرح اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا۔ کمیٹی کو 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ احتجاجی طلباء کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں گے جب تک انصاف فراہم نہیں کیا جاتا اور انتظامیہ میں موجود ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ طلباء نے کہا کہ کالج انتظامیہ کو اپنے ادارے کی ساکھ بچانے سے زیادہ طلباء کی تحفظ اور انصاف کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس واقعے نے ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی اور تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے گئے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اس واقعے نے کالجوں اور یونیورسٹی میں موجود خواتین کی حفاظت کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیا۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بعد عوامی رد عمل سامنے آیا جس میں لوگوں نے حکومت اور تعلیمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنائیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ عوامی دباؤ میں احتجاجی مظاہروں کے بعد گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ احتجاج کے دوران طلباء نے کالج انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ شفاف تحقیقات کے لیے فوری اقدامات کریں اور واقعے کی مکمل تفصیلات کو منظر عام پر لائیں۔ احتجاجی طلباء نے کہا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انصاف کے تمام تقاضے پورے نہیں کیے جاتے اور متاثرہ طلباء کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا۔ اس واقعے کے بعد کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے نئے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ طلباء نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی کے معاملات کا ازسر نو جائزہ لیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کریں۔ پنجاب حکومت نے واقعے کے بعد پنجاب کالج فار وومن کی رجسٹریشن کو معطل کر دیا اور کالج کے خلاف مزید کارروائی کے امکانات بھی زیر غور ہیں۔ احتجاج کے دوران طلباء نے بینرز اٹھا رکھے تھے اور جن پر انصاف اور کالج کی شفافیت کے مطالبات درج تھے۔